السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اس رات پیش آیا جب میں ایک ہوٹل پر کام کر رہا تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ میں ایک بہت ہی عیاش قسم کا لڑکا تھا اور میں ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیلتا رہتا تھا۔ میری اس عادت سے میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی۔ ایک دن میرے باپ نے تنگ آ کر رات کو مجھے غصے میں گھر سے نکال دیا۔ میں غصے میں گھر سے نکلا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ تب مجھے یاد آیا کہ ساتھ والے ایک گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا تھا جس نے مجھے کہا ہوا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو تم میرے پاس آ جانا۔ بس یہی سوچ کر میں نے بیگ اٹھایا اور اپنے دوست کے گھر کی طرف چل پڑا، اور غصے میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں گھر والوں کو کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور میں پیدل چلتا چلتا دوسرے گاؤں میں اپنے دوست کے گھر کے سامنے جا کر رکا۔ میں نے دروازہ بجایا اور جب میرا دوست باہر نکلا تو اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ میرا دوست بہت بدل چکا تھا۔ اس کی شکل بھی بہت زیادہ بوڑھوں والی ہو گئی تھی اور اس نے مجھے پہلے تو عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے اسے میرے یہاں آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر وہ مجھے اندر لے گیا۔ گھر کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو ساتھ ہی ایک ہوٹل ہے چائے والا، وہاں پر تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ تم دن کو گھر میں رہ سکتے ہو اور رات کو تم اس ہوٹل پر کام کرو گے۔ میں نے سوچا کہ رات کو ہوٹل پر کام کروں گا، رات کو کون سا گاہک آنا ہے، لیکن پھر بھی مجبوراً میں نے اس کے گھر میں رہنا تھا، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ جہاں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر کے کمرے کی طرف جاتی تھیں۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تمہارا اوپر والا کمرہ ہے، اوپر والے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا تو میرا دوست مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کافی زیادہ پریشان تھا۔ اوپر کمرے میں جا کر میں نے دیکھا کہ باہر ٹیرس کی طرف ایک دروازہ ہے۔ میں نے باہر ٹیرس میں جا کر دیکھا تو باہر کا نظارہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو میں تھوڑا خوش ہو گیا کہ چلو اس گھر میں کوئی تو اچھی چیز ہے۔ میں ٹیرس سے واپس کمرے میں اندر آیا تو اندر میرا دوست کھڑا تھا جو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ٹیرس میں جانے کی وجہ نہیں پوچھی، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ میرے ٹیرس پر جانے کی وجہ سے وہ بہت غصے میں ہے۔ اس نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں کہا کہ چلو تمہیں ہوٹل پر چھوڑ آتا ہوں، آج رات سے ہی تم وہاں پر کام کرو گے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، میں نے یہاں رہنا تھا، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی اور مجبوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں چلتے چلتے اس ہوٹل پر پہنچے۔ ہوٹل کیا تھا، جنگل کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اسے اس نے ہوٹل کا نام دیا ہوا تھا۔ وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، بالکل سنسان جگہ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج رات تم یہاں پر کام کرو گے اور خبردار رات کو گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے دوست کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران تھا اور پریشان بھی تھا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا۔ خیر وہ مجھے ہوٹل پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں وہاں پر کھڑا تھا تو سوچا اپنے لیے چائے بنا لوں۔ جب میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا تو تھوڑی دیر میں کاؤنٹر پر نہ جانے کہاں سے ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ میں اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ رات کے اس وقت بوڑھی عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ اب میں اور کیا کرتا، اس کو کوئی اور جواب تو نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے میں اس کے لیے چائے بنانے لگ گیا۔ جب میں چائے بنا رہا تھا تو وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا، اس لیے میں نے نظریں جھکا لیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے نظریں اوپر اٹھا کر دوبارہ اس کو دیکھنا چاہا تو وہ وہاں پر نہیں تھی اور کرسی بالکل خالی پڑی ہوئی تھی، جس سے میں انتہائی زیادہ ڈر گیا اور میں نے ہوٹل کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔
اور بھاگتا بھاگتا میں دوست کے گھر آ گیا۔ دوست کے گھر داخل ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ دوست اپنے گھر سے نکل کر کہیں جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ خیر میں گھر کے اندر آ گیا۔ اب میں گھر کے اندر اکیلا تھا۔ گھر کے اندر جب میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے دروازہ کوئی زور زور سے بجا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا دوست آ گیا ہے اور اسے میرا کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نیچے سیڑھیوں سے آ کر دیکھا، لیکن نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک کمرہ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کمرہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے، کیوں نہ اندر جا کر دیکھا جائے۔ میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ کمرے میں سارے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جو خون میں لت پت تھیں۔ میں جلدی سے اس کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا تو مین گیٹ سے باہر مجھے اپنے دوست کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ دروازے کے کی ہول میں سے میں نیچے دیکھنے لگا۔ میرا دوست اپنے گھر میں داخل ہوا اور میرے دوست کے ساتھ وہی بوڑھی عورت تھی، اور اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے دوست نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ وہ لڑکا اوپر والے کمرے میں ہے، آج اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی آج بلی دینی ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اب ان دونوں کے سیڑھیوں پر چڑھنے کی آواز مجھے صاف آ رہی تھی۔ اب میرے پاس ٹیرس سے نیچے چھلانگ لگانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیرس سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے ہاتھ سے کوئی خزانہ نکل کر جا رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سیدھا بھاگتا بھاگتا اپنے گھر میں آ گیا۔ میرے لیے وہ رات بہت مشکل تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی ابو کو سب کچھ بتایا اور ان سے سچے دل سے معافی مانگ لی۔ میرے امی ابو نے مجھے معاف بھی کر دیا اور ساتھ ہی پولیس کو بھی ٹیلی فون کیا۔ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو وہاں پر نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی ہوٹل۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ گھر اور ہوٹل کیا تھا، اور جو میرا دوست وہ کون تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔